بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکشے والا روزانہ اپنی بیوی رخسانہ کو کمپنی آفس کے گیٹ پر چھوڑ کر جاتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی کو ایک اچھا روزگار ملا ہے، ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی تھی۔ کمپنی کا CEO رخسانہ کو بہت پسند کرتا تھا اور اس نے رخسانہ سے ایک بار کہا کہ تمہیں پرانے سے رکشے میں آنے کی ضرورت نہیں، میرے آفس کی گاڑی تمہیں گھر سے پک کرے گی اور پھر شام کو گھر ڈراپ بھی کرے گی۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو منع کیا کہ اب مجھے رکشے پر آفس لے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے باس کی گاڑی مجھے گھر سے ہی پک کرے گی۔ طاہر نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی ہو۔ کچھ عرصہ بعد کمپنی کے CEO نے رخسانہ سے کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے بالکل لائق نہیں، تم لاکھوں میں ایک ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ رخسانہ ساری رات باس کی اس آفر کے بارے میں سوچتی رہی، پھر یہی سوچ کر طاہر سے طلاق لے لی کہ طاہر کے ساتھ زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی۔ طاہر سے طلاق لینے کے بعد اس نے کمپنی کے CEO سے شادی کر لی۔ بیچارہ طاہر جب بھی رکشہ چلاتا تو اسے اپنی بیوی رخسانہ یاد آ جاتی۔ وہ رخسانہ کی یاد کو دل سے نکالنا چاہتا تھا، لہذا رکشہ ہی بیچ دیا، رخسانہ کی تصویریں جلا ڈالیں اور اس کے کپڑوں پر بھی پٹرول چھڑک دیا۔ گھر کی تمام چیزیں جو رخسانہ کی یاد دلاتی تھیں انہیں جلا ڈالا اور ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا۔ ایک دن رخسانہ ایک بڑی سی گاڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ طاہر کی ورکشاپ پر آئی تو طاہر دوسری بار بھی FA میں فیل ہوا تھا، جبکہ اس وقت رخسانہ BSc میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی تھی۔ طاہر میٹرک بھی بامشکل پاس کر پایا تھا۔ FA میں جب دوسری بار فیل ہوا تب اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور کالج ہی چھوڑ دیا۔ رخسانہ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل چکا تھا۔ رخسانہ کی والدہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ویسے تو وہ اپنے شوہر کا بہت ادب کرتی تھی، عزیز صاحب کے کسی بھی فیصلے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے بہت ہی مؤدب انداز میں اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے، آپ نے بچپن میں ہی طاہر اور رخسانہ کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان کی منگنی خاندان کے بڑوں کی طرف سے طے ہو چکی تھی، جبکہ طاہر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس نے تعلیم ہی چھوڑ دی، ہماری بیٹی ایک اچھے ادارے میں پڑھ رہی ہے، کل کو اس کو اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ آپ تو رخسانہ کے والد ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا طاہر اور رخسانہ کا جوڑ ہے؟ میں آپ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ اپنے بچوں کے دشمن نہیں، لیکن یہ بات کافی عرصہ سے مجھے ستا رہی تھی، میرے دل میں تھی، اپنے دل کا حال آپ سے بیان کیا۔ عزیز صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں مانتا ہوں کہ رخسانہ اور طاہر کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن وہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے۔ بھائی صاحب کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو، مجھے تو کاروبار میں خسارہ ہو چکا تھا، بھائی صاحب نے ہماری مدد کی۔ میری بہت بڑی خواہش تھی کہ طاہر پڑھ لکھ جائے، مگر افسوس کہ وہ پڑھ لکھ نہ پایا۔ اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا تھا، بس پڑھائی میں کچھ کمزور تھا۔ مگر ایک بات کی میں گارنٹی تمہیں دے سکتا ہوں کہ طاہر ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، اس کی بہت عزت کرے گا، بہت شریف لڑکا ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، اپنا خون ہے، لہذا اس لحاظ سے تو میں بالکل بے فکر ہوں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیوی کو تو مطمئن کر لیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کیا میری بیٹی رخسانہ بھی اس رشتے پر خوش ہے، کیونکہ جب اس کی منگنی طے کی گئی تھی تب تو رخسانہ بہت چھوٹی تھی، اب وہ باشعور بالغ لڑکی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی مرضی بھی ایک بار پوچھ لینی چاہیے۔ پھر موقع دیکھتے ہوئے ایک بار اس نے اپنی بیٹی رخسانہ سے بات کی اور اس سے یہی کہا کہ بیٹی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، طاہر کے ساتھ تمہاری منگنی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی، پہلے تو تم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں مطمئن تھا، لیکن طاہر آگے نہ پڑھ سکا، وہ فیل ہو گیا۔ FA کے بعد اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ میں تم سے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں، کیا تم دلی طور پر مطمئن ہو؟ اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر تمہیں اس رشتے پر کسی قسم کا اعتراض ہے تو میں آج ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا ہوں۔ حالانکہ طاہر میرا بھتیجا ہے، مجھے عزیز ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کر سکتا،
تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ رخسانہ نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا، ابا جان، مجھے یہاں پر بھروسہ ہے، آپ نے جو بھی میرے لیے فیصلہ کیا، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کو دعائیں دی اور کہا، خوش رہو بیٹی، اللہ تمہارے نصیب نیک کرے۔ عزیز صاحب اپنی بیٹی کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن رخسانہ نے ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ماسٹر کی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ عزیز صاحب نے اپنی بیٹی کی خواہش پر عمل کیا اور رخسانہ نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں 2 سال مزید رہتے تھے، لیکن وہ ابھی سے ہی کوئی پارٹ ٹائم جاب تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ وہ اپنے گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والد کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں۔ ریٹائر ہونے پر جو پینشن اسے ملی تھی، وہ اپنی اس سے بڑی 2 بیٹیوں کی شادی پر سارے پیسے لگ گئے تھے اور اب اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ہی پلاٹ تھا اور رخسانہ نہیں چاہتی تھی کہ ابا جان میری شادی پر وہ پلاٹ فروخت کریں، کیونکہ ابا جان کا ارادہ تھا کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے، اپنی بیوی کو بھی حج کروانا چاہتا تھا۔ لہذا رخسانہ نے اپنے والدین کی اس خواہش پوری کرنے کے لیے ابھی سے ہی جاب کی تلاش شروع کر دی۔ یونیورسٹی میں اس کی کافی اچھی دوست بنی اور اس کے محلے کی ایک لڑکی تھی جس کا نام کرن تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ ڈگری مکمل ہونے پر رخسانہ کی اس کے کزن طاہر کے ساتھ شادی ہوگی۔ کزن نے پوری یونیورسٹی میں یہ بات مشہور کر دی کہ جس سے رخسانہ کی شادی ہونے والی ہے، رخسانہ کا وہ کزن میٹرک پاس ہے اور ایف اے پاس نہ کر پایا۔ طاہر کا ذکر کر کے وہ اسے چھیڑتی تھی اور مختلف لڑکیاں فکرے بھی کستی تھیں، مگر رخسانہ نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی ان کی بات پر زیادہ دھیان دیا۔ وہ اپنے کام سے ہمیشہ کام رکھتی تھی اور خود کچھ کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی رخسانہ کی تعلیم مکمل ہوئی تو گھر والوں نے رخسانہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شادی کی رات طاہر رخسانہ کے سامنے آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم ایک لائق اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، جبکہ تعلیمی میدان میں میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ نہیں۔ میں تو میٹرک سے آگے پڑھ نہ سکا، مگر ایک چیز کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، مجھ سے کبھی تمہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے پیسے جمع کر رہا تھا اور سلامی میں اس نے رخسانہ کو 20,000 روپے دیے اور ایک سونے کی انگوٹھی بھی دی۔ رخسانہ خوش تھی کہ طاہر جیسا بھی ہے لیکن وہ میری کیئر کرنے والا اور ہمدرد ہے۔ ایسے لوگ آج کل کے زمانے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ طاہر نے اپنا ایک رکشہ لیا تھا، رکشہ چلا کر ہی وہ روزی کما رہا تھا۔ رخسانہ نے جس ادارے میں بھی اپلائی کرنا ہو یا پھر انٹرویو دینا ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رکشے پر ہی جاتی تھی۔ اس نے طاہر سے یہی کہا تھا کہ بس دعا کرنا کہ مجھے ایک اچھی جاب مل جائے، پھر ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ رخسانہ نے شہر کی اچھی کمپنیوں میں اپلائی کیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ رخسانہ کو تجربہ نہیں تھا کام کا اور اکثر کمپنیاں تجربے کا تقاضا کرتی تھیں۔ آج اس سے ایک IT کمپنی میں انٹرویو کے لیے کال ہوئی تو اس نے اپنے شوہر طاہر کو فون کیا کہ رکشہ لے کر آ جاؤ، فلاں جگہ میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دینے جانا ہے۔ اس نے طاہر سے کہا تھا کہ 30 منٹ کے اندر آنے کی کوشش کرنا، مگر 30 منٹ گزر جانے کے باوجود طاہر نہ آیا۔ وہ بار بار اپنے شوہر کو کال کر رہی تھی، مگر طاہر اس کی کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ میرا اتنا اہم انٹرویو ہے اور اس کے شوہر کو اس بات کی قدر ہی نہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد طاہر گھر آیا تو رخسانہ سے کہا کہ جلدی تیاری کرو۔ رخسانہ نے خفا ہو کر کہا کہ اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انٹرویو کا وقت گزر چکا ہے۔ طاہر نے اس سے معذرت کی کہ ایک فیملی تھی جن کو میں شہر سے باہر ذاتی علاقے میں لے کر جا رہا تھا۔ ویسے تو میں شہر سے باہر اپنا رکشہ لے کر نہیں جاتا، لیکن وہ کافی مجبور تھے، اس لیے میں ان کو انکار نہ کر پایا۔ میں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا اور اس کے بعد آیا ہوں۔ دیکھو، میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ تمہارا انٹرویو کامیاب ہوگا اور تمہاری سلیکشن بھی ہو جائے گی۔ رخسانہ کسی صورت انٹرویو کے لیے نہیں جا رہی تھی، لیکن اپنے شوہر کی ضد پر وہ بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ طاہر نے گیٹ کے باہر اپنا رکشہ کھڑا کیا اور رخسانہ آفس کے اندر داخل ہوئی۔ کمپنی کے باس نے اپنے آفس سے ہی رخسانہ کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
وہ رخسانہ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوا اور وہ اسے پسند بھی آئی۔ مینیجر صاحب نے رخسانہ سے کہا کہ سوری، آپ لیٹ ہو چکی ہیں، اب آپ کا انٹرویو ممکن نہیں۔ یہ سن کر رخسانہ کافی پریشان ہوئی، وہ دل ہی دل میں اداس تھی۔ اسے پیچھے سے آواز دی کیونکہ کمپنی کے باس شاکر علی نے مینیجر سے کہا کہ اس لڑکی کا انٹرویو ضرور لینا ہے۔ پھر اس کا انٹرویو لیا گیا۔ یہاں بھی تجربے کی ضرورت تھی اور ایکسپیرینس سٹاف کو ہی جواب دینی تھی، لیکن سیٹھ شاکر علی کی سفارش پر رخسانہ کی سلیکشن ہو گئی۔ انٹرویو لینے والے پینل نے رخسانہ سے کہا کہ 2 دن بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آیا آپ کی سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں۔ رخسانہ واپس آئی تو طاہر انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے رخسانہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیسا ہوا انٹرویو۔ رخسانہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ پہلے تو میں لیٹ تھی اور مجھے واپس بھیج دیا گیا، لیکن پھر اچانک جس شخص نے مجھے واپس بھیجا اسی نے مجھے بلایا اور میرا انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو تو اتنا خاص نہیں ہوا، لیکن پینل کی طرف سے مجھے امید ہے کہ میری سلیکشن ہو جائے گی، باقی اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طاہر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا کہ تمہاری سلیکشن ہو جائے گی، میرا دل کہتا ہے بس ایک بار اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھ لو۔ اس نے رخسانہ کو رکشے پر بٹھایا اور دونوں گھر واپس آئے۔ طاہر نے اپنا رکشہ ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے روکا تو رخسانہ اسے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ڈنر اس ریسٹورنٹ سے ہی کریں گے۔ رخسانہ نے کہا رہنے دیں، فریج میں سالن پڑا ہے اور وہ ہم پر کافی ہے، آپ ایسا نہ کریں، کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ جس پر طاہر نے رخسانہ سے کہا کہ میں یہ کس کے لیے کما رہا ہوں، میرے کمانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں تم پر خرچ کروں، تمہیں خوش رکھوں، اگر میں نے تم پر خرچ نہ کیا، تمہیں خوش نہ رکھ سکا تو میری یہ کمائی کس کام کی ہے؟ پھر طاہر اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ کے اندر لے گیا۔ رخسانہ نے اپنی پسند کی اچھی سی ڈش کا آرڈر دیا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ کافی عرصے بعد اس نے ایک اچھا کھانا کھایا اور طاہر اس کے چہرے کی خوشی کو محسوس کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد کمپنی کی طرف سے رخسانہ کو کال موصول ہوئی اور اسے بتایا گیا کہ آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ رخسانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ طاہر بھی اپنی بیوی کے لیے بہت خوش تھا کیونکہ وہ اس کا خواب تھا۔ رخسانہ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کی رات کے لیے دعا مانگتا تھا۔ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن اسے اپنی بیوی سے امید تھی کہ وہ باعزت روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آج رخسانہ کی سلیکشن تھی اور وہ دوبارہ آفس میں آئی تو 60,000 ابتدائی تنخواہ مقرر ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ بونس بھی تھے جو ہر ماہ اسے دیے جانے تھے۔ جب وہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے طاہر کو بتایا تو طاہر نے یہی کہا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری سلیکشن ضرور ہو جائے گی۔ ابھی کمپنی کو جوائن کیے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک رخسانہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ وہ جب آفس سے گھر آئی تو اس کا سر چکرا رہا تھا، بار بار متلی آ رہی تھی۔ طاہر اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے طاہر کو مبارکباد دی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر طاہر کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو بتائی۔ بچے کی پیدائش پر رخسانہ نے کمپنی سے 2 ماہ کی چھٹی لی اور اسے اس پیریڈ کے دوران چھٹی بھی دے دی گئی۔ اللہ نے طاہر کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ طاہر نے ہی اس کا نام مراد رکھا۔ طاہر کا خواب تھا کہ وہ خود تو نہ پڑھ سکا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ضرور تعلیم دلوائے گا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کی طرح ایسے رکشہ نہ چلائے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ رخسانہ آفس میں جاتی تو طاہر اپنے بیٹے کو سنبھالتا، اس کا بہت خیال رکھتا اور اس کا بیٹا طاہر سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ مراد شروع میں تو بہت صحت مند تھا، لیکن پھر 2 سال بعد بہت کمزور ہو گیا۔ جس عمر میں بچے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی عمر میں مراد بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں اور پیٹ پھولا ہوا تھا۔ کئی عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ رخسانہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح مراد اس کے ساتھ ہی رہے، وہ مراد سے جدا نہ ہو پائے، لیکن جبکہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کی جاب کی وجہ سے گھر کا سرکٹ چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ مراد کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے مسل کا ایشو ہے۔ پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے اسے کھڑے ہونے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ طاہر اپنے رکشے پر ہی رخسانہ کو کمپنی آفس کے مین گیٹ تک چھوڑ کر جاتا اور پھر شام کو واپس گھر بھی لے آتا تھا۔
जब तक रुखसाना ऑफिस में रहती वो बच्चे का बहुत ख्याल रखता, इसे खिलाता पिलाता, लेकिन जब वो अपने बेटे की तरफ देखता तो इसका दिल बहुत दुखता था। डॉक्टरों ने यही बताया कि इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए मुराद को अमेरिका ले जाना होगा। जब ताहिर ने ये सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा इसके लिए तो मुमकिन नहीं कि वो अपने बेटे को इलाज के सिलसिले में अमेरिका ले जाए। रोजाना रक्षा चलता है तो घर का खर्च पूरा होता है, तकरीबन 40 से 50 लाख वो कहाँ से लाता, जिसके लिए वो अपने बेटे का इलाज करवाता। आई सेठ शाकर अली ने अपने ऑफिस से ही देखा कि रुखसाना का चेहरा उतरा हुआ था। वो सोच में गुम थी, बहुत परेशान थी। सेठ ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि रुखसाना को ऑफिस में बुलाएं। इसके बाद सेक्रेटरी ने रुखसाना से कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। रुखसाना ऑफिस में आई तो सेठ शाकर अली ने रुखसाना को बैठने का कहा और उससे यही कहा कि आज आप परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? आप मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं। मुझसे जितना मुमकिन हुआ मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन रुखसाना इसे नहीं बताना चाहती थी। सर शाकर ने कहा, चलें आपकी मर्जी, आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम अज कम आप अपनी कदर कीजिए। आप इतनी हसीन और जमील हैं और जब आप इस पुराने रक्शे पर ऑफिस आती हैं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। आइंदा ऑफिस की एक स्पेशल गाड़ी आपको घर से पिक करेगी और फिर घर ड्रॉप भी करेगी। आपको रक्शे पर आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर रुखसाना हैरान हुई, इससे इस बात की उम्मीद नहीं थी और वो हैरान थी कि सर इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। इसने शाकर साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो घर आई और ताहिर से कहा कि आइंदा मुझे रक्शे पर ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर से ही मुझे ऑफिस की एक नई गाड़ी पिक करेगी और फिर छुट्टी के बाद ड्रॉप भी करेगी। ये सुनकर ताहिर हैरान हुआ, मगर इस बात पर ज्यादा तवज्जो न दी। मगर रुखसाना कुछ सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि सर की मेहरबानी की आखिर वजह क्या है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कंपनी के सीईओ ने दोबारा रुखसाना को अपने ऑफिस में बुलाया और रुखसाना से यही कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि ये बात आपसे ना कहूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपने दिल के ख्यालात आपके सामने लाया हूँ और ये बात करने पर मजबूर हुआ हूँ। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये जानते हुए कि आप एक बच्चे की माँ हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि इस रक्शे वाले से आपकी शादी आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। वो आपके बिल्कुल काबिल नहीं। आप अपने आप को देखें और अपने शोहर को, किसी एंगल से भी वो आपका मैच नहीं। मैं आपको किसी सूरत मजबूर नहीं करूंगा, बस ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। मैंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि जिस लड़की की मुझे तलाश थी वो मुझे नहीं मिली और आज आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही वो लड़की हैं जिसकी मुझे तलाश थी। जिस दिन आप इंटरव्यू देने आई थी, इसी दिन पहली ही नज़र में मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी थी। मैं आपके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। अगर आप मेरी ये ऑफर ठुकरा भी दें तब भी आपकी जॉब बरकरार रहेगी, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मगर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते पड़े हैं, एक ताहिर का रास्ता, दूसरा मैं, जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अपने महल नुमा घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपके बच्चे को भी दिल से कबूल करूंगा। रुखसाना ने अपने सर को कोई जवाब न दिया और वहां से जल्दी से वो वापस आई। आज सारी रात वो सो न सकी। बार बार सर शाकर की बातें इसके दिमाग में आ रही थीं। ताहिर इससे यही पूछ रहा था कि क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन इसने ताहिर को कुछ न बताया, बस ऐसे ही तबीयत खराब का बहाना किया। लेकिन ये हकीकत थी कि वो सर शाकर के बारे में ही सोच रही थी। इतना बड़ा आदमी, खूबसूरत भी है, शख्सियत भी बाकमाल है, किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, लेकिन इसने मुझसे ही शादी की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? वो बार बार अपने आप को आईने के सामने देखती और दिल ही दिल में मुस्कुराती और कहती, रुखसाना अपने आप को पहचानो, तुम इतनी भी गई गुजरी नहीं हो। फिर आईने से फुर्सत मिली तो इसके बाद वो अपने बेटे के पास आई। मुराद की तरफ देखकर अपने आप से यही कह रही थी कि अगर इस घर में रही तो मुराद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा।
4 برس کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیا میرا لال ساری زندگی یوں ہی معذور رہے گا؟ اس نے کافی سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ سر شاکر کی طرف سے اس کے آفر کو قبول کر لے، خود بھی اپنی زندگی جیے اور اپنے بیٹے کا بھی اچھے طریقے سے علاج کروا سکے۔ آج اس نے خود سے یہی کہا کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں طاہر سے بات کروں گی اپنے بچے کے لیے۔ صبح ہوئی تو طاہر کے پاس آئی، طاہر سے کہا کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مراد کا علاج ہو؟ طاہر نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا، ہمارا بیٹا ہماری زندگی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں دے دوں گا۔ رخسانہ نے کہا کہ جان دینے کی ضرورت نہیں، بس اگر چاہتے ہو کہ مراد کا علاج ہو تو مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر طاہر حیران ہوا اور رخسانہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم نے کیسی بات کی ہے، تمہیں چھوڑ دوں، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ رخسانہ نے یہی کہا کہ مجھے طلاق دے دو، اس گھر میں رہ کر میں اپنے بیٹے کا علاج نہیں کروا سکتی۔ طاہر نے کہا کہ تم شاید جوش میں ہو یا اپنے ہوش کھو چکی ہو۔ رخسانہ نے یہی کہا کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو مجھے آزاد کر دو، اور یہ بات میرے باپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ابا مجھے اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیں گے، مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے کا ٹھیک طریقے سے علاج ممکن ہو پائے، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں۔ طاہر سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے رخسانہ سے یہی کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے رخسانہ کو طلاق دی اور طلاق کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے پاس سیٹھ شاکر علی کے پاس چلی گئی۔ سیٹھ صاحب نے رخسانہ سے نکاح کیا اور پھر اسے ایک الگ گھر میں رکھا۔ اس سے پہلے بھی سیٹھ کی ایک شادی تھی اور اس سے 3 بچے تھے۔ اس نے رخسانہ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، مگر اس بات سے رخسانہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے بعد وہ شاکر علی پر زور دے رہی تھی کہ میرے بیٹے کا علاج کروائیں۔ 5 برس کا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا۔ شاکر علی نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے مہینے ہی ہم مراد کو لے کر امریکہ جائیں گے اور اس کا علاج ہوگا اور پھر یہ اپنے پیروں پر چل پھر سکے گا۔ مگر مراد ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتا، وہ طاہر کو یاد کر کے روتا۔ مراد کی اس بات کی وجہ سے جہاں رخسانہ بہت پریشان تھی وہاں شاکر علی بھی بچے سے بیزار ہو رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا علاج کروا کے اسے واپس باپ کے پاس بھیجنا ضروری ہے، ورنہ یہ تو ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ نہ دن کا سکون نہ رات کا چین، بس ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ پہلے ہی فرصت پر وہ رخسانہ کے ساتھ امریکہ گیا اور مراد کا علاج کروایا۔ یہ 3 مہینے کا علاج تھا جس میں مراد کو کچھ ایکسرسائز کروائی گئی اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ رخسانہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ 5 برس بعد اپنے بیٹے کو پیروں پر کھڑا ہو کر چلتا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ لیکن مراد امریکہ جا کر بھی اپنے باپ کو نہ بھول پایا۔ اس نے دن رات اپنے باپ کے ساتھ ہی گزارے تھے۔ جب رخسانہ آفس جاتی تب بھی وہ طاہر کے پاس ہی رہتا اور رات کو سوتا بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی تھا۔ رخسانہ کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ مراد ایسا کرے گا، اپنے باپ کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہوگا۔ اس نے کئی بار مراد کو ڈانٹا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اپنے باپ کو بھول جاؤ، وہ مر گیا ہے، لیکن مراد کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شاکر علی نے رخسانہ سے یہی کہا کہ تم نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، تمہارے بیٹے کا علاج کروایا، لیکن اب اس کے دل کی بے چینی کا علاج اس کا باپ ہی ہے۔ بچہ اپنے باپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا، اور اگر تم اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو اسے واپس طاہر کے حوالے کر دو، تو ہمارا بچہ خوش رہے گا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں طاہر کو بہت ساری دولت دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ وہ مراد کو اچھے اسکول میں پڑھا سکے گا، ایک گاڑی لے کر دوں گا۔ رخسانہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر، اسی کی خوشی کی خاطر مراد کو اس کے باپ کے پاس لے گئی۔ طاہر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، مگر ایک بار بھی اس نے رخسانہ کی طرف نہ دیکھا۔ شاکر علی ایک بلیک چیک لے کر طاہر کے پاس آیا تھا اور اس سے یہی کہا تھا کہ اس میں جتنی رقم لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، ان پیسوں سے تمہارے اور تمہارے بیٹے کے سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن طاہر نے وہ چیک سیٹھ صاحب کے سامنے ہی پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی کمائی سے کھلاؤں گا،
مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ رخسانہ اپنے بیٹے سے ملنے ضرور آتی تھی، لیکن وہ اس بات کو پہچان چکی تھی کہ مراد کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حالانکہ مراد تو اپنی ماں سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر جب طاہر اپنے بیٹے سے یہی کہتا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اپنی ماں سے ملنا چاہیے، تب وہ اپنے باپ کے کہنے پر ہی اپنی ماں سے ملتا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ ماں نے میرے باپ کو کیوں چھوڑا، میرا اتنا اچھا باپ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج اس بات کو 20 برس ہو چکے ہیں۔ طاہر نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی پرورش کی اور آج وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے، جبکہ شاکر علی کے ساتھ رخسانہ کی زندگی بہت ہی عجیب ہے۔ وہ بیوی کام اور گھر کی ملازمت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شاکر علی سے اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی اور رخسانہ کا باپ بھی بیٹی سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی پر بہت خفا تھا کہ اس نے طاہر کو چھوڑ کر اپنی کمپنی کے باس سے شادی کیوں کی۔ رخسانہ اکثر اپنے باپ سے یہی سوال کرتی تھی کہ میں کہاں غلط تھی، طاہر کو چھوڑنا میرا ٹھیک فیصلہ تھا یا پھر غلط۔ اگر شاکر علی سے شادی نہ کرتی تو میرے بیٹے کا علاج نہ ہوتا، ساری زندگی معذور رہتا۔ بیٹے کی خاطر میں نے اپنے شوہر کو چھوڑا، جو کہ میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا صحتیاب ہوا تو واپس اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور میں خالی ہاتھ رہی۔ بیٹا بھی ہاتھ سے گیا اور جو انسان اتنی محبت کے دعوے کرتا تھا وہ بھی مجھے گھر کی نوکرانی ہی سمجھتا ہے۔ اگر مجھ سے محبت کرتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور میرے بعد 2 مزید شادیاں بھی نہ کرتا۔ رخسانہ اکثر یہی سوچتی ہے کہ گھاٹے کا سودا تو میں نے کیا، میرے بیٹے کو اپنا باپ مل گیا، سابقہ شوہر کو اپنا بیٹا، موجودہ شوہر بھی اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ خوش ہے اور اسے میری صورت میں مفت میں نوکرانی بھی مل گئی ہے۔ سب کچھ مل گیا، لیکن میں ہی خالی ہاتھ رہ گئی۔